جنگ موتا کی حزمیت کا انتقام لینے کے لیے غسانی بادشاہ نے ایک لشکر عظیم فراہم کر کے ہرقل روم سے امداد طلب کی۔ ہرقل نے 40,000 کا لشکر جرار غسانی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خود بھی عظیم الشان فوج لے کر اب سے روانہ ہونے کا قصد کیا۔ ابو عامر راہب، جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے، مکہ سے قیصر روم کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا کام اور مقصد یہی تھا کہ قیصر کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے۔ ادھر اس نے منافقین مدینہ سے برابر خفیہ پیام و سلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی کے دیے ہوئے مشورے کے موافق منافقین نے مسجد ضرار کی تعمیر شروع کی تھی۔ غرض سرحد شام پر عیسائی فوجوں کے اجتماع اور قیصر کے مدینے پر حملہ آور ہونے کی خبریں متواتر مدینہ میں پہنچنی شروع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی حملے کو ملک شام کی سرحد پر روکنا ضروری سمجھا، کیونکہ ملک عرب کے اندر ہر پل روم کی فوجوں کے داخل ہونے سے یک لفظ تمام ملک عرب میں بدامنی پیدا ہونے کا قوی احتمال تھا۔ سرحد پر ایسے لشکر عظیم کا اجتماع کوئی ایسی بات نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معمولی سی بات سمجھ کر خاموش رہتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر قبائل کو اطلاع دی کہ ہرقل کی فوجوں کے مقابلے کے واسطے آ کر شریک لشکر ہونا چاہیے۔ مسلمان اطراف ملک سے آ کر مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ منافقین کی جماعت مدینہ میں موجود تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ بہکانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اس سے پہلے جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف کو فوج لے جانے کا عزم فرمایا، پہلے سے اس کا اعلان نہیں فرماتے تھے تاکہ منافقین کو اعتراض کرنے اور مسلمانوں کے بددل بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ عین وقت مسلمانوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس مرتبہ چونکہ بڑا لشکر جمع کرنا تھا اور اس کا سامان فراہم کرنا بھی دشوار کام تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر پل کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحد شام کی طرف مسلمانوں کو جانا پڑے گا۔ گزشتہ سال چونکہ خشک سالی رہی تھی، اس لیے لوگوں کی مالی حالت بھی سقیم تھی۔ اس سال فصل اور پیداوار اچھی ہوئی تھی اور اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا تھا، لہذا لوگ اپنی فصلوں کو چھوڑ کر جانا بطبع کسی قدر گرا محسوس کرتے تھے۔ ہرقل اور اس کے وزراء نے اپنے حملے کی تیاریوں کے سلسلے میں منافقین مدینہ کو پہلے ہی سے اپنا شریک بنا لیا تھا۔ مدینہ کے منافقوں کی سازشی مجلسیں موئلم نامی یہودی کے یہاں روزانہ منعقد ہوتی تھی۔ 12 منافقوں نے مل کر اپنی ایک مسجد الگ تعمیر کی۔ مدعا یہ تھا کہ اس مسجد میں سازشی جلسے اور ہر قسم کی مخالف اسلام صلاح و مشورہ کی باتیں ہوا کریں گی اور اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ اور اتفاقی پیدا کرنے کا سامان پیدا کیا جائے گا۔ ان منافقوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ اور سفر کی تیاریوں میں مصروف ہیں تو ہمت شکن باتیں شروع کی اور موسم گرما کے اس طویل سفر کی دقتیں لوگوں میں بیان کرنے لگے، کیونکہ ان کا مقصد قیصر کی فوجوں کو مدینہ پر حملہ آور کرانا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ملک شام کی طرف پہلے ہی حملہ آور ہو کر عیسائی فوجوں کے سیلاب کو عرب میں داخل ہونے سے روک دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تمام صحابہ کو تیار کرنے اور شریک لشکر ہونے کا حکم دیا تھا۔ ساتھ ہی زاد راہ
سواری اسلحہ جنگ کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے چندے کی بھی عام اپیل فرمائی تھی۔ منافقین نے لوگوں کو بہکانے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی اپنا مال تجارت شام کی طرف روانہ کرنے والے تھے، انہوں نے وہ تمام لشکر کے سامان کی تیاری کے لیے چندے میں دے دیا، جس کی مقدار 900 اونٹ، 100 گھوڑے، ماں ساز و براق اور 1000 دینار طلائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اپنے گھر کا تمام مال و اسباب لا کر چندے میں دے دیا اور کہا کہ بال بچوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے مال و اسباب سے نصف راہ الہی میں لا کر دے دیا اور نصف اہل عیال کے لیے چھوڑا۔ جو لوگ بہت ہی غریب تھے اور محنت مزدوری سے گزر کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑی دلیری سے جو کچھ ان سے ہو سکا لا کر جمع کر دیا۔ منافقین نے اس چندے میں بھی شرکت نہ کی۔ 30,000 لشکر مدینہ میں جمع ہو گیا۔ فوجی سامان سے اس قدر درست ہوا کہ تمام فوج نے جوتے بنا لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم لوگ جوتے بناؤ، کیونکہ پاؤں میں جوتے ہونے سے آدمی سوار کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان کل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔